بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 30واں پارہ، اس کی پہلی سورت نبا، 78ویں سورت اور نزول کے اعتبار سے 80ویں سورت قرآن مجید کی۔ اس کے آغاز میں لفظ نبا آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورت نبا ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ بعث بعد الموت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں شک کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے۔ تو یہاں نبأ عظیم سے مراد قیامت کا واقع ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے مختلف دلائل قدرت کو بیان کیا، قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تمام لوگوں کا کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے کسی کو یہ قدرت حاصل نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی کلام کر سکے۔ اور جس وقت اعمال کا معاملہ ہو جائے گا تو کفار اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ ایک معنی یہ ہے کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح عاجزی اور انکساری اختیار کرتا، اور ایک معنی یہ کہ مجھے انسان نہ بنایا جاتا کہ میں کسی بھی طرح دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو لیکن اس وقت کی یہ تمنا ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ دوسری صورت صورت النازعات، ترتیب کے لحاظ سے یہ 79ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 81ویں صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے آغاز میں بھی نازعات، فرشتوں کی قسم کھائی گئی، اسی مناسبت سے اس کا نام صورت النازعات ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقوع ہوگا، اور قیامت کے مختلف احوال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر فرمایا، اور فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑا۔ اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، کیا وہ اپنی تخلیق میں بڑا ہے یا آسمان زیادہ بڑا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے؟ اسی طرح اللہ نے زمین کو بنایا، زمین سے مختلف چیزیں نکالی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فائدے کا سامان رکھا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، اور جس روز قیامت کا دن آئے گا اس روز انسان دیکھ لے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ اس روز جس نے سرکشی کی ہوگی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے انہیں بتلا دیں کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور جس روز وہ اس کو دیکھیں گے وہ یہی گمان کریں گے کہ گویا کہ وہ شاید ایک شام یا دن کا کچھ حصہ ہی دنیا میں رہیں گے۔ تیسری صورت صورت عبس، 80ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 24ویں صورت ہے۔ اس کے آغاز میں عبسہ یعنی ذرا ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ لفظ آ رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام صورت عبس ہے۔ اس صورت میں ایک قصہ ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، ایسے وقت میں آئے کہ اس وقت چند سرداران قریش بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، تو اس وقت یہ آ کر کچھ سوال کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ سرداران قریش یہاں پر موجود ہیں، یہ تو مسلمان صحابی ہیں، بعد میں بھی کسی وقت آ جائیں گے، تو ان کی سوال کو زیادہ اہمیت نہ دیں، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، اور جب بھی ان کو ملتے ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی آپ کی ضرورت ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی ناشکرہ ہے، حالانکہ ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا اور پھر کس طرح ہم مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ جس روز ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، والد سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اور ہر شخص ایک اپنی ہی حالت میں اس دن مگن ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس روز بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر گنہگار لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر 81ویں صورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 7ویں صورت مکی صورت ہے۔ تو اس میں اس کی ابتدا میں قیامت کے وقت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا کہ جس وقت قیامت کا وقت آئے گا، سورج بالکل مٹ جائے گا، ستارے مٹ جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح قیامت کا آغاز ہوگا۔ اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو معاذ اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نازیبہ باتیں کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے کہ یہ قرآن برحق کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ انفطار 82ویں صورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے بھی 82ویں صورت ہی ہے یہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے اڑ جائیں گے، اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت قائم ہوگی اور ہر شخص اپنے انجام کو جان لے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے گمراہ کر دیا تھا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، حالانکہ وہ تو تمہارے خالق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تم جھٹلایا کرتے تھے جزا کے دن کو، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے بھی مقرر تھے جو کہ کرامن کاتبین ہیں، کہ جو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز پھر انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، نیکوکار لوگ جنت میں اور گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے، اور اس روز کسی کو کسی کے لیے بھی کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ سورۃ مطففین ترتیب کے لحاظ سے 83ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 86ویں صورت، تو یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مطففین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ مطففین ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ماپ کے وقت تو پورا تولتے ہیں اور جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو کم کرتے ہیں، اور کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک دن اٹھائے بھی جائیں گے، اور وہ بڑا دن ہوگا جس روز یہ اللہ کے سامنے
کھڑے ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، وہ ان کے لیے اس روز بڑی ہلاکت ہوگی، جو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جو نیکوکار لوگ ہوں گے، وہ ان کے نامہ اعمال علیجین میں ہوں گے، اور وہ نعمتوں میں ہوں گے، سحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس صورت کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جس روز پھر ہم ان کو قیامت کا دن آئے گا، ان کا معاملہ الٹ ہو جائے گا، اور نیک لوگ پھر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ انشقاق یہ بھی مکی صورت ہے، 84ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 83ویں صورت ہے۔ اس میں بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت کیا احوال ہوں گے، اور اس روز جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان سے حساب یسیر ہوگا، اور وہ شخص اپنے رب کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ تو حساب یسیر سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال صرف جتلانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وگرنہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کا بھی حساب لے لیا گیا قیامت کے دن تو وہ شخص بڑی سخت حالت میں ہوگا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے فرما رہے ہیں حساب یسیر، اس سے مراد صرف ان کے اعمال کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بدلائیں گے تم نے یہ عمل کیے۔ تو وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس روز موت کو پکاریں گے، لیکن اس وقت کا ان کا پکارنا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی، اور جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بے پناہ اجر ہوگی۔ سورۃ البروج 85ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 27ویں صورت ہے۔ اس میں قسمیں کھائی گئیں آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البروج ہے۔ اور اس صورت میں ایک قصہ ذکر کیا گیا اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود یہ خندقوں والے، اس کی نسبت ہیمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ذو نواس کی طرف کی گئی، جو کہ یہودی تھا، مشرک تھا، اور اس نے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے تھے، جو اس وقت جو کہ دین حق عیسائیت تھا اس پر تھے، اور انہوں نے بت پرستی کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ قصہ ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور قصہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اس بچے کا جو ایک راہب کے پاس جاتا تھا، اور وہ راہب اس کو دین حق کی تعلیمات سکھلاتا تھا، اور بادشاہ جو تھا وہ اس وقت کا وہ مشرک تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اس لڑکے کو مارنا چاہا، بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کے ایمان اس کو نہ مار سکا۔ پھر بالآخر اس نے خود ہی بتایا کہ مجھے اللہ کا نام لے کر مارو، پھر تم مجھے مار پاؤ گے۔ تو اس بچے کی استقامت دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اور بادشاہ کی دھمکیوں سے بھی، اس کے ڈرانے سے بھی وہ باز نہ آئے، تو ان لوگوں کو بھی خندقوں میں آگ جلا کر اس میں ڈال دیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہاں پر اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو گروہ ہوں گے انسانوں کے،
ایک نیکوکار لوگ اور دوسرے مجرمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً اختصار کے ساتھ مختلف قصے ذکر فرمائے کہ جن قوموں پر تکذیب کی وجہ سے ہمارا عذاب آیا، اسی طرح وہ لوگ جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، ان پر بھی ہماری طرف سے عذاب آئے گا۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ عظمت والا کلام ہے، اور لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق 86ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 36ویں صورت۔ تو اس کے آغاز میں والطارق ستارے کی قسم کھائی گئی، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ طارق کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کو درج کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ ہر انسان کو اس چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اور پھر کیوں وہ اتنا تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز ہمارا عذاب آئے گا اس روز کوئی قوت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن کے متعلق آخر صورت میں بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، قول فصل، فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں ان لوگوں کو ڈرایا گیا جو اس دین کو مٹانے میں مختلف تدابیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اپنی پکڑ میں پکڑیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ 87ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 8ویں صورت۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ قرآن کو ہم نے آسان کلام بنایا اور اس میں ہم نے نفع کی اور فائدے کی چیزیں رکھی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام صحیفوں میں یہی مضمون رہا، توحید کا، آخرت کا، رسالت کا۔ سورۃ الغاشیہ قرآن مجید کی 88ویں صورت۔ غاشیہ کے لفظی معنی ڈھانپنے کے ہیں۔ اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا کہ قیامت جب انسانوں کو ڈھانپ لے گی، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ غاشیہ ہے، کہ معنی ڈھانپ لینے، چھپا لینے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز بھی کچھ چہرے انتہائی ذلیل ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی بڑی مشقتیں کی، محنتیں کی، لیکن ان کے عقائد چونکہ درست نہیں تھے، اس لیے ان کی محنتیں ان کی کسی کام نہ آئیں گی۔ اور بہت سے چہرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تر و تازہ ہوں گے اور ان کی کوششیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی، اور وہ اللہ کی طرف سے بلند و بالا باغات میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ اونٹ کو ذکر فرمایا، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمین کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ کا عذاب اس کو پکڑے گا۔ سورۃ الفجر 99ویں صورت قرآن مجید کی اور نزول کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فجر کی قسم کھائی، تو اسی مناسبت سے اس کا نام فجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکبر قومیں جو پہلے گزریں، قوم عاد ہے، سمود ہے، فرعون، ان پر کس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تو اس طرح سے آزماتے ہیں کہ اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر انعام و اکرام کیا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور اس کی تنگی بھی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔
قیامت کے مختلف احوال اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، ایسا نفس جو اطمینان والا نفس ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سورۃ البلد ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 90 اور نزول کے اعتبار سے 35ویں صورت۔ اس میں قسم کھائی گئی شہر کی، اور شہر سے یہاں مراد شہر مکہ ہے، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کہ کبھی تو اس پر فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی دکھ آ گیا، کبھی بڑھاپا آ گیا، اور مصائب آتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دیں، زبان دی، ہونٹ دیے، اور ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے، اور ہم نے عزیمت کا راستہ بھی بتلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند یہاں پر اعمال ذکر فرمائے: غلاموں کو آزاد کروانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یتیم کا خیال رکھنا، مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صبر کی تلقین کی، رحم کی تلقین کی، یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان پر آگ ہوگی۔ سورۃ الشمس ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 91، اور نزول کے اعتبار سے 26ویں صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں چیزیں الہام کر دیں، گناہوں کے اعمال بھی اور پاکیزگی والے اعمال بھی۔ تو جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو پراگندہ کیا وہ ناکام ہوا۔ پھر خاص طور پر قوم سمود کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نشانی کے ساتھ مذاق کیا، کہ وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بطور معجزہ کے ان کے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو۔ سورۃ اللیل قرآن مجید کی 92ویں صورت، نزول کے اعتبار سے 9ویں صورت ہے۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ چند قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کہ ہر انسان کی کوششیں، کوئی تو خیر کے کاموں میں کوشش کرتا ہے اور کوئی برائی کے کاموں میں کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس راہ پر بھی جو چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راہ میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مومن صالح کا قصہ، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، اور اس سے مقصود ان کا اللہ کی رضامندی ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 93 اس کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 11ویں صورت ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض۔ تو کچھ عرصہ ابتدا میں جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو دشمنان دین نے بات مشہور کر دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگا، یعنی آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ موجودہ سے بہتر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر 3 وصیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم پر سختی نہ کریں، اور سائل کو جھڑکیے مت، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ اس میں
بظاہر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، لیکن یہ تعلیم تمام امت کو ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں، یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، سوال کرنے والے کو جھڑکے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ صورت علم نشرح یا صورت انشراح ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 94، اور نزول کے اعتبار سے 12ویں صورت ہے۔ اس کا موضوع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو بیان فرمایا۔ پہلی نعمت شرح صدر، کہ ہم نے آپ کا سینہ، آپ کے دل کو نور و حکمت سے بھر دیا، اور ہم نے وہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا کہ ابتدا میں جو رسالت کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، اس کی ادائیگی میں ہم نے آپ کو ہمت اور قوت عطا کر دی، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے، چاہے وہ اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو، کلمہ ہو یا خطبہ ہو۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ سورۃ التین 95 اس کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 28ویں صورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قسم ہے انجیر کی، اسی مناسبت سے تین اس کا نام سورۃ تین ہے۔ تو یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا۔ پھر یہ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ اپنے مرتبے سے بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں بڑے حاکم۔ سورۃ العلق، یہ ترتیب کے لحاظ سے 96 اس کا نمبر، اور نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ یہ پہلی وہی، اس کی 5 آیات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے، علق، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ علق ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی، تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کو ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے مختلف احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا سرکشی کرنے والا ہے، اور اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو ہدایت پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ فرمائیں گے۔ تو ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتلا دیا کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، کثرت سے سجدے کرے۔ سورۃ القدر ترتیب کے لحاظ سے 97 اس کا نمبر، اور نزول کے اعتبار سے 25ویں صورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو خاص طور پر لیلۃ القدر، اس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اسی میں کہا گیا کہ ہم نے، اور اس میں ایک گھڑی کی عبادت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر کسی نے اس کو پا لیا تو اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہے گویا کہ کسی نے مسلسل 1000 سال عبادت کی، اس قدر یہ فضیلت والی رات ہے۔ پھر مزید یہ کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے سردار حضرت جبرائیل امین وہ بھی اترتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ سورۃ البینہ 98 اس کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 100ویں صورت ہے قرآن مجید کی۔
اس میں بینہ یعنی کھلی نشانی کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ پیغمبر اب آ گئے ہیں، اور اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ان کی آمد کے منتظر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو یہی ایک بڑی وجہ بنی ان کی مخالفت کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کا، نمازوں کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور یہی صحیح دین۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ انجام کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفار ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، وہ بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا یہ بڑا اجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا۔ سورۃ الزلزال یہ 99 اس کا نمبر ترتیب کے لحاظ سے، اور نزول کے اعتبار سے 93 صورت ہے، یہ قرآن مجید کی مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جس روز زمین اپنے سارے راز اگل دے گی اور انسان کے اعمال زمین بتلائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات یہ 100ویں صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے، اور نزول کے اعتبار سے 14ویں صورت۔ اس میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی، تو وہ گھوڑے جو مجاہدین کے گھوڑے ہیں، وہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، اور وہ خود بھی اس بات کو جانتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں جانتا جب ظاہر کر دیا جائے گا وہ جو کچھ قبروں میں ہے اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو کھول دیا جائے گا، تو ان کا پروردگار اس روز ان سے کیا ہے، خوب باخبر ہے۔ تو انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر وقت حرص میں لگا ہوا ہے، مزید کی طلب میں لگا ہوا ہے۔ سورۃ القاریہ ترتیب کے لحاظ سے 101ویں صورت قرآن مجید کی، نزول کے اعتبار سے 30ویں صورت۔ اس میں بھی قیامت کے مختلف احوال کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اس روز باری ہوں گے وہ من چاہی زندگی جیے گا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے اعمال ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورۃ التکاثر یہ مکی صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے 102 اس کا نمبر، اور نزول کے اعتبار سے 16ویں صورت۔ اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ تکاثر یعنی کثرت کو طلب کرنا، کہ بہت سے لوگ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ہمارے پاس کثرت ہو جائے مال و دولت کی، اولادوں کی، اور وہ پھر اس میں اس حد تک مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ قبروں کو بھی گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت سے متعلق ڈرایا گیا ہے اس صورت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر 103 اس کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 13ویں صورت۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، اور فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی میں غور و فکر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اب خسارے سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، سچ کی وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ چار خوبیاں جن لوگوں میں پائی جا رہی ہیں وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ سورۃ الہمزہ 104 اس کا نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے 32ویں صورت۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند بیماریاں بیان کی جو کہ
باطنی بیماریاں ہیں، انسان کو پستی میں لے جاتی ہیں۔ پہلی، کسی کے عیب بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں، جیسا کہ غیبت۔ دوسرا یہ کہ کسی کے حسب نسب میں مذاق اڑانا، اس کی شکل صورت کو تانا دینا۔ اور تیسری، الذی جمع مالا وعدد، یعنی دنیا کی محبت، جس میں مبتلا ہو کر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حقوق، بندوں کے حقوق بھی بھول جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کا مال مزید زیادہ ہوتا رہے۔ اور اس کے آخر میں ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں ہی ہوں گے۔ سورۃ الفیل، اس میں ایک مشہور قصہ ذکر کیا گیا ہے اصحاب الفیل کا۔ ترتیب کے لحاظ سے 105ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہاتھی والے تھے، ابرہہ، یہ یمن کا گورنر تھا، تو جس وقت یہ بیت اللہ پر حملے کی نیت سے آیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل پیش آیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ سورۃ القریش، یہ 106ویں صورت قرآن مجید کی اور نزول کے اعتبار سے 29ویں صورت۔ اس صورت میں قریش پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کو بیان کیا گیا کہ وہ ان میں غور و فکر کریں اور ان انعامات کو دیکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ وہ انعامات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستوں کی خطرات سے، سردی گرمی کے سفروں میں راستوں کے خطروں سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ جو مختلف تجارتی سفر کرتے تھے تو لوگ حرم کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔ اور دوسرا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت عطا کی۔ سورۃ الماعون، ترتیب کے لحاظ سے 107ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 70ویں صورت قرآن مجید کی۔ اس صورت میں معاون کا تذکرہ ہے۔ معاون کہتے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں، کہ وہ لوگ جو عام استعمال کی چیزیں دینے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چند صفات بیان کی ان لوگوں کی جو کفار ہیں کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے دوسروں کو، نمازیوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی یا تو نماز ادا ہی نہیں کرتے یا ادا کرتے ہیں مگر وقت کی پابندی کا اور خشوع و خضوع کا لحاظ نہیں رکھتے اور دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، اور عام استعمال کی چیزیں وہ بھی کسی کو دینے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر، 108ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 15ویں صورت۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو مخالفین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات کرتے تھے، ان قریب وہی لوگ کیا ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے، اور ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ سورۃ الکافرون، ترتیب کے لحاظ سے 109ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 18ویں صورت۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی یہ صورت کہ جب بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر یہ بات کی کہ آپ ایسا کر لیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، 1 سال آپ معاذ اللہ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر بتلا دی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے معارض ہیں، ایک دوسرے کے متناقض ہیں، متصادم ہیں، تو توحید اور شرک ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں گے لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ النصر، 110ویں صورت قرآن مجید کی
اور نزول کے اعتبار سے 114ویں صورت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ پہنچی اللہ کی مدد اور فتح. تو فتح سے یہاں مراد یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف. اس صورت کے نازل ہونے کے چند عرصہ تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے. تو اس صورت میں اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف بھی تھا. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت سنی تو وہ سمجھ گئے اور وہ رونے لگے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اب ان قریب لوگ کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہوں. سورۃ اللہب 111ویں صورت نزول کے اعتبار سے چھٹی صورت. اس میں ابو لہب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا مگر وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا اور اس کی بیوی جمیل وہ بھی. تو اس صورت میں ان کا انجام بیان کیا گیا اور ان کے مال و اولاد ان کی کسی کام نہ آئے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ لہب. سورۃ الاخلاص ترتیب کے لحاظ سے 112ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 22ویں صورت. تو اس کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ پاک نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اپنے واحد و یکتا ہونے کو بیان کیا اور اس چیز کو پاک بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اولاد سے پاک ہے اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. سورۃ الفلق اور اس سورۃ اخلاص کے بارے میں ہی روایات میں آتا ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر یعنی جو ایک مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سورۃ الفلق 113ویں صورت نزول کے اعتبار سے 20ویں صورت. تو اس صورت میں مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اس صورت میں بھی اور اگلی سورۃ الناس میں بھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اگر کسی پر جادو وغیرہ ہوا ہو تو اس میں یہ نہایت مفید ہیں. ویسے بھی ان کا پڑھنا حفاظت کے لیے بھی یہ انسان کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتی ہیں. اس صورت میں پناہ مانگی گئی مخلوق کے شر سے, اندھیرے کے شر سے اور گنہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے. تو یہاں پر جو فرمایا گیا گنہوں میں پھونکنے والی ہیں, یہ چونکہ زیادہ تر اس کام میں اس وقت عورتیں تھیں اس وجہ سے ان کا ذکر کر دیا گیا. ورنہ اگر بہت سے مرد بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. سورۃ الناس 114ویں صورت ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کے اعتبار سے 21ویں صورت. اس میں 6 آیات ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں. تو یہاں تک بھی بحمدہ تعالی 30ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا. اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الف لام میم سے, تو وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرمائیں, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں. امت مسلمہ پر جو مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات ہیں ان سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس ادارے جامعہ رہبر اسلام کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے جملہ معاونین
جو اس میں کسی بھی حوالے سے تعاون فرما رہے ہیں، تعلیمی حوالے سے، مالی حوالے سے یا اور کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر خاص طور پر اس سلسلے میں جنہوں نے بہت زیادہ تعاون فرمایا، مولانا محمد صدیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے جان و مال میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اور جتنے بھی لوگ کسی بھی حوالے سے اس سلسلے کا حصہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ جتنے بھی لوگوں نے جہاں جہاں بھی اس خلاصے کو سنا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے اس کو آخرت میں ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔